فروری 1992 میں جب صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن کی مہم چلی، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ 2 مئی کو قومی اسمبلی میں بطور رکن اسمبلی حلف اٹھایا۔ اجلاس میں شریک ہوئے اسپیکر کے ساتھ ساتھ مولانا نے حلف کی عبارت دہرائی۔ مولانا شہید اسپیکر نے جب کہا کہ میں پاکستان کے آئین اور پاکستان کا قانون کا پابند رہوں گا، مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کہا کہ میں پاکستان کے اس آئین اور قانون کا پابند رہوں گا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ ان اضافی کلمات کے سنتے ہی قومی اسمبلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا، تاہم مولانا محمد اعظم طارق کا حلف صحیح قرار دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تقریر جو انہوں نے کی، اس میں کہا کہ اس قدر پرجوش اور مؤثر تھی کہ ایک ایک جملہ ارکان اسمبلی ہر جملے پر ڈیسک بجا رہے تھے۔ حکومتی وزراء پریشان بیٹھے تھے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی ہی تقریر میں فرمایا، ایوان جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں مولانا اسرار القاسمی کی شہادت سے سیٹ خالی ہوئی تھی، اس سیٹ سے آیا ہوں۔ 10 جنوری 1991 میں مولانا اسرار القاسمی جو شہید ہو گئے تھے، لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مولانا کی شہادت کے 1.25 سال تک بلا وجہ اس سیٹ پر الیکشن نہیں کرائے گئے اور جان بوجھ کر عوام کو نمائندگی سے محروم رکھا گیا۔ مولانا اسرار القاسمی اس وقت MNA بھی تھے، MPA بھی تھے۔ جھنگ کی عوام 1.25 سال تک اپنے دونوں نمائندوں سے محروم رہی۔ بجائے اس کے کہ ان کو نمائندگی دی جاتی، اس کے بجائے لاشوں کے تحفے دیے گئے۔ سربازار علماء کو شہید کیا گیا۔ 1 سال کے عرصہ میں ہمارے 50 سے زائد کارکنان شہید ہوئے۔ میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ 1.25 سال تک حکومت وہاں الیکشن نہیں کرا سکی؟ اگر حالات کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو سوال یہ ہے، جو حکومت 1.25 سال تک ایک شہر کے حالات کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر اسے اس ملک میں حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ قومی اسمبلی میں مشن حق نواز کی پہلی مؤثر آواز 12 مئی کو قومی اسمبلی میں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہلی تقریر سے ہوئی۔